فی ذالک الآیات لأولی الالباب، نشانیاں اللہ کی بنی. اب کیٹیگریز بن گئی. ایک اللہ جو حاکم اعلیٰ ہے، وہاں کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، بس وہ حاکم اعلیٰ ہے، خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. اللہ حاکم ہے، باقی سب محکوم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھی بنایا تو الگ الگ بنایا. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تخلیق کی، بات کرامت کی ہو رہی تھی. اب اس میں، اس تخلیق میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، اس تخلیق میں اولیاء اللہ بھی ہیں، اس تخلیق میں ذریت ابلیس بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مخلوق کیسے بنی؟ یہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہوئی نا. انہوں نے بغاوت کی، فساد برپا کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، فرشتے بنائے، وہ ہے فرماوردار، ایک میکینکی عمل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حیوانات بنائے، وہ گناہ نہ ثواب کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے کے مخلوق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا. اب ان تمام مخلوقات میں آدم کو ایک فضیلت بخشی کہ اس کو صاحب اختیار بنایا. اب صاحب اختیار بنایا اور اس کے لیے راستے متعین کر دیے. وہ پوری وہ اس کے پیچھے وہ اس کی تھیوری ہے، جنت میں ہوئی، آدم تھے جنت میں تھے، وہاں شیطان کی نافرمانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. پھر وہاں سے اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب، تم جنت سے اتر جاؤ. مطلب یہ کہ یہ ہوا. اب ان کیٹیگریز میں 3 کیٹیگریز زیر بحث آتی ہیں، ویسے تو ساری ہیں. ایک انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی امت میں اولیاء کرام اور ذریت ابلیس. اب ان کی خصوصیات بیان ہوئیں کہ انبیاء علیہ السلام میں جو خصوصیات ہیں وہ سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. اولیاء اللہ سے بھی اعلیٰ عرفہ ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ عرفہ ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہیں، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء حق، پھر ذریت ابلیس جو راندہ درگاہ ہے. اب ان کیٹیگریز میں سب سے اعلیٰ و افضل جو ہے انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام کی ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں.
کسی کو زیادہ فضیلت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض. اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہوا. اب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تو جاری رہیں گی. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ اللہ نے جو نظام بنا دیا اس میں تعطل نہیں ہوتا، تبدیلی بھی نہیں ہوتی. تو تعطل نہ ہونا، تبدیل نہ ہونا تو جب ہی قائم ہوگا جب اس کو نافذ کرنے والے لوگ موجود ہوں. اب نافذ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اولیاء اللہ، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو آخری کڑی ہے وہ سیدنا حضور علیہ السلام ہے، وہ تشریف لے آئے. اور جس کام کے لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے وہ پورا ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کی تکمیل ہو گئی، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. اب دین کی تو تکمیل ہو گئی، اب پیغمبر کیوں آئیں گے؟ دین کی تکمیل تو ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو بتایا تھا، لیکن دین کی تبلیغ تو ضروری ہے. پیغمبری ختم ہو گئی لیکن مخلوق تو آ رہی ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو مشن ہے وہ بھی جاری ہے. ان مشن کو جاری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اولیاء اللہ. اور اولیاء اللہ کو وہ تمام علوم حاصل ہوئے جو انبیاء علیہ السلام نے انہیں منتقل فرمائے. جب انبیاء علیہ السلام نے وہ علوم انہیں منتقل فرمایا تو اس میں معجزے کا جو علم ہے وہ بھی منتقل ہوا، لیکن وہ معجزہ نہیں ہوا. اس لیے معجزہ جو ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کا، پیغمبروں کا معاملہ ہے. کرامت انبیاء علیہ السلام سے منتقل ہوئی خرق عادت. تو معجزے میں اور کرامت میں فرق ہوا کہ معجزے کا صدور انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہے، کرامت کا صدور اولیاء اللہ سے ہوتا ہے. لیکن اولیاء اللہ، یہ بات ہمیشہ ذہن رکھیے، اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کے علوم کے امین ہیں، ان کے علوم کو پھیلانے والے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مبلغ ہیں، قاصد ہیں. انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ بندے، برگزیدہ دوست ہیں. اولیاء اللہ بھی اللہ کے دوست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی علوم کے وارث ہیں. اور تیسری کیٹیگری راندہ درگاہ کی ہے، وہ شیطان ابلیس ہے. تو کرامت کا مختصر یہ ہوا کہ کرامت ایک خرق عادت ہے جو عادات کے خلاف صادر ہوتی. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس نے پھینک دیا اپنا عصا، تو عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا. تو اژدہا اور لکڑی کی لاٹھی، یہ کیا خرق عادت نہیں ہو گئی؟ تو انبیاء سے جو خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے وہ معجزہ ہے، اور اولیاء اللہ سے جو خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے وہ کرامت ہے. اور اللہ کے باغی لوگوں سے جو خرق عادت صادر ہوتی ہے وہ جادو.
بس ٹھیک. ابھی ایک بات یہ بہت اس میں عام ہے، درخت بھی باتیں کرتے ہیں، درخت بھی باتیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہاں جتنے بھی مخلوق ہے سب باتیں کرتی ہیں. چیونٹی بھی باتیں کرتی، سورہ نمل. شہد کی مکھی میں بھی عقل و شعور ہے، سورہ نحل. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے اندر شعور نہ ہو.